السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بندوں کو ان کی حیثیتوں کے مطابق آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما سکے۔ اس کے لیے یہ مرکزی آیت میں نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کو کچھ باتوں کے ساتھ آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ پوری کی اور آزمائش پہ پورے اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پیشوا بنانا چاہتا ہوں لوگوں کا۔ قال ومن ذریتی، تو اللہ تعالیٰ کی اس بات پر انہوں نے آگے سے عرض کی یا اللہ صرف مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی پیشوا بنا۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد ظالموں کے علاوہ، جو ظالم ہوگا اس کو وعدہ کوئی نہیں ہے، باقی ساری پیشوا ہے۔ تو وہ کہاں سے چلی ہے؟ حضرت ابراہیم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جو نبی ہیں وہ بھی پیشوا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب بھی پیشوا ہیں آگے سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آزمایا ان میں 10 باتیں۔ نمبر 1، مونچھیں ترشوانا، پست کروانا۔ ہمارے ہاں عرف میں ہر بندے نے اپنی طرز کے اوپر مونچھیں ترشوائی ہوتی، بعضوں نے مونچھ بڑی رکھی ہوتی۔ اس کا جو فلسفہ ہمارے فقہائے کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ جو درمیانی انگلی ہے اس کو اپنے یہاں ناک کے نیچے رکھ کے ایک انگلی اس طرف ایک اس طرف رکھے، یہ پست کروا لے اور اس کے بعد کی عام کھلی چھٹی ہے، کیونکہ مونچھوں کا اطلاق منہ کے یہ سامنے والے حصے پہ ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مونچھیں یہاں سے بڑی تھی لیکن شرع کے مطابق یہاں سے پست تھی۔ مونچھیں پست کرو۔ لمبی مونچھیں جو ہیں یہ مجوسیوں کا کام ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ اندر ساتھ میں شوربے کے اندر، لسی کے اندر، ایسے لسی پئیں تو جناب لسی جو ہے مونچھیں جو ہے لسی والی ہوئی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے بلی نے پی ہوئی ہے، اس کی مونچھیں بھی ایسی طرح ہوتی ہیں۔ تو یہ مونچھ پست ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، کلی کرنا۔ کلی سے مراد ویسے تو کلی ہی ہے لیکن ہمارے عرف عام میں اس سے مراد ہے ہمیشہ صفائی منہ کے ساتھ رہنا۔ صفائی ہے کہ جب آپ بات کسی سے کریں تو بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اور میرے بج حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نیک اور صالح لوگوں کا یہ کمال ہوتا ہے کہ سامنے والا جتنے مرضی منجن مانج کے آ جائے، اگر وہ جھوٹا ہو اور بے نمازی ہو تو اس کے منہ سے ان کو علیحدہ طرز کی بو آ جاتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ ہے، لیکن یہ جو منہ کا صاف ہونا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہے۔ دانت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ میرے 4-5 مہینے پہلے بھائی چھوٹا وصال کر گیا تھا، فزیکلی وہ اب نارمل تھا لیکن اس نے اپنی صفائی ستھرائی ہمیشہ مینٹین کر کے رکھوائی ہوتی تھی، دانت اس کے سب فرسٹ کلاس تھے۔ تو ہر بندے کو اپنی اعضاء کی حفاظت، صفائی ستھرائی کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مسواک کرنا۔ یہ ویسے تو سنت ہے لیکن یہ انبیاء کی عادت کریمہ ہے، انبیاء کی عادت۔ امام ہندی نے کنز العمال میں لکھا ہے، فرمایا کہ نبیوں کے اندر بہت ساری کوالٹی ہیں لیکن 5 کوالٹیز سارے نبیوں میں مشترک ہیں۔ نمبر 1، سارے نبی حلم والے ہوتے، بردبار ہوتے، سارے نبی حیا والے ہوتے، اور سارے ہی نبی حجامہ والے ہوتے، یعنی حجامہ پچھنا لگواتے۔ سارے ہی نبی مسواک کرتے
اور سارے ہی نبیوں کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو سے تعبیر فرمایا ہوتا ہے کہ کسی نبی کے جسم سے کبھی بھی کسی قسم کی گندگی، بدبو اور غلاظت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، کنگھی کرنا اور اس کو بیچ میں سے مانگ نکالنا، چاہے ادھر سے کر لیں چاہے ادھر سے، چاہے درمیان۔ ناخن ترشوانا، اس کی رعایت ہے 40 دن میکسیمم ہے، اس سے زیادہ لمبے ناخن نہیں ہونے چاہیے، اس دورانی کے اندر اندر کاٹ لینی چاہیے۔ ویسے ہی عام طور پر ہفتے کے بعد جمعے کے جمعے یا جمعرات کی جمعرات اس کو کاٹ لینا چاہیے۔ اور اگر بندہ تھوڑا اس کے اندر غور و فکر کرے نا تو محسوس کرے کہ اگر ناخنوں کے اندر میل کچیل ہو تو وضو سے گناہ تو اندر والے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو کھانا کھانا ہے، کام دنیا کے معاملات ہیں، اس میں ہاتھ ملوث ہوتے ہیں، تو صاف ستھرا انسان کو رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں چیزیں ہائیجینک ہونی چاہیے، تو انسان کو خود بھی ہائیجینک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا جن اعضائے جسمانیہ کے حصوں سے اسلام نے صفائی ستھرائی کا حکم دیا ہے وہ ہونی چاہیے، یہ میں نے مطلقاً بات عرض کر دی۔ پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ شاید لازم اللہ نے کی تھی کہ آپ اور اب آپ کے بعد جتنے بھی آپ کی نسل میں پیدا ہوں گے سب کا ختنہ کرنا ہے آپ نے، یعنی جو جس کے ذمہ پہ ہے وہ اپنے بچوں کا ختنہ کرے۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائش اور اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے جو بات بیان کی وہ یہ تھی کہ آپ نے استنجے کے لیے پانی کا استعمال کرنا ہے اور مٹی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ 9 چیزیں ہیں، اور 10ویں چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مناسک حج کس طرح کرنے ہیں، اس کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کی۔ یہ 10 باتیں ہیں جو بطور امتحان، آزمائش اور ابتلاء اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی، اور اس میں سے امت محمدیہ پر کچھ چیزیں سنت ہے، کچھ واجبات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بوجھ ہیں، جو کیا ہے، ابتلاء کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کوئی ذمہ داری دے کر ڈیوٹی مقرر کر دینا، اس کو کہنا کہ یہ دھیان رکھنا ہے مجھ سے نیچے نہ ہو، اس سے پہلے کاٹنی۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی آزمائش نماز پنجگانہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے احکام تکلیفیہ کا مکلف بنا کر بندہ انسان کو پابند کیا ہے 5 وقت گھر کے سارے کام چھوڑ، دکان چھوڑ، کاروبار چھوڑ، نیند چھوڑ، بستر چھوڑ اور آ کے مسجد میں نماز۔ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا اس کے بدلے میں رب کی نعمتوں کا انبار ہے، جو جتنی نعمتیں چاہتا ہے اس کو اتنا کام کرنا پڑے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور بھی آزمائش کی کہ ہم نے ان کو بڑھاپے میں اولاد دی، اور بڑھاپے میں اولاد دے کر پھر اولاد کی آزمائش میں مبتلا کر۔ فرمایا ابراہیم ان کو وہاں چھوڑ ہے، وہ بستی میں، مکہ والی بستی میں چھوڑ، بیوی اور بیٹا، نہ کوئی بندہ، نہ خادم، نہ دائیں نہ بائیں۔ تو بیوی نے پوچھا بار بار کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جاؤ، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو فرمایا پھر ٹھیک ہے، آپ کا جواب نہ دینا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں رب کے سہارے پہ چھوڑ دی۔ تو یہ آزمائش ہے کسی کی، انسان کی، کہ کسی رب کے حکم کے آگے اپنے مال، جان، تن، من، دھن کو قربان کر۔ پھر اس سے بڑی آزمائش جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بلاء عظیم کہہ دیا، بلاء عظیم، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ فرمایا ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر نافذ کی، وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ آزمائش تھی۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظیم ہے، آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، اور نبیوں میں سے سارے نبیوں کو جتنی آزمائشیں آئیں وہ ساری ایک طرف، اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا، سب سے زیادہ۔ اس میں ہر طرز کی، ہر کیٹیگری کی آزمائش، ذات کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اولاد کے غموں کے اعتبار سے، بیٹے فوت ہو گئے، بیٹیاں فوت ہو گئی، نواسے فوت ہو گئے، نواسیاں فوت ہو گئی، ایک غم نہیں آیا، سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشی استحصال ہوا، شب ابی طالب میں چلے گئے، وہاں 3 سال پتے کھا کے زندگی گزاری، دعوت اسلام کے لیے نکلے، لوگوں نے پتھر مارے، ملک بدر کر دیا گیا۔ جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے نا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، انہوں نے کہا اگر یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ایسے ہی ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں تو پھر آپ سنیں۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ سنیں، آپ کی قوم آپ کو اس علاقے سے نکال دے گی۔ کہا یہ میرے اپنے رشتہ دار نکال دیں گے؟ کہا جس نے بھی تاریخ میں ایسا دعویٰ کیا ہے نا جیسا آپ نے کیا، اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا۔ تو انبیاء کو بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا، لیکن یاد رکھیں اس میں سب سے اہم بات ہے، انبیاء نے آزمائشوں کے بعد جب کامیابی ہوئی تو پھر لوگوں سے بدلے نہیں لیے۔ کسی نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ کسی نبی علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام پہ کتنی آزمائش ہے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیے، کھوٹے سکوں کے بل بیچا، مصر کے بازار میں آپ بکے، 11 سال بغیر وجہ کے، بغیر گناہ کے، صرف تہمت کے الزام میں آپ کو جیل میں گزارنے پڑے، جیل میں گزارے آپ۔ اور جب بھائی سامنے آئے، پردہ کھل گیا تو فرمایا لا تثریب علیکم، جاؤ آج سب کو معاف کر دیا تھا۔ تو جو بردبار انسان ہے، جو متحمل ہے اور جو تربیت یافتہ ہے، اس کو کبھی بھی اپنے آپ کو نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ پازیٹیو انسان رہنا چاہیے، جس طرح اسلام نے بتایا۔ میں آپ کو کچھ جگہوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس آزمائش کے کچھ پہلو ہمارے سامنے آ جائیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر ہے 155۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے ڈر سے۔ کس کے؟ ڈر کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا، مال کے تلف ہو جانے کا، اولاد کے فوت ہو جانے کا، پیسے کے ضائع ہو جانے، کسی طرح کا بھی ڈر ہو سکتا۔ والجوع، بھوک سے آزمائیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں، میں کئی جگہ پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو بھوک کی آزمائش ہے نا، یہ مال کی آزمائش سے سخت ہے، مال کی آزمائش سے ہے۔ دونوں کا انجام کفر، دونوں کا انجام کفر ہے، لیکن مال کی آزمائش پھر بھی بھوک کی آزمائش سے کم ہے۔ دونوں کی میں کیفیت بیان کر دیتا۔ مال ہے آزمائش کے طور پہ تو بغاوت ہو گئی، اور قارون جیسے لوگ اپنے مذہب چھوڑ کے باہر ہو گئے، جس کے بارے میں رب جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا لیکن باغی ہو گیا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، فرمایا قارون کو ہم نے اتنا مال دیا ہوا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوت والی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ یہ قرآن شریف ہے۔ اس کو آزمایا گیا مال کی زیادتی کے ساتھ، باغی ہو گیا، اور جس کو آزمایا گیا بھوک کی سختی کے ساتھ، تو بھوک کی سختی کی آزمائش جو ہے یہ مال کی کثرت کی آزمائش سے زیادہ ہے، حالانکہ دونوں کا انجام کفر ہے۔ جب بھوک انسان کو تپاتی ہے نا، اور بھوک لگتی ہے،
پھر وہ روٹی کھانے کے لیے ہر درجے سے اوپر چلا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کسی درجے پہ بھی جا کے اپنے لیے صبر کر لے، لیکن اولاد کے لیے نہیں صبر کر سکتا۔ جب وہ بچے کو بھوک کی وجہ سے بلکتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو سارے صبر کے سنبند ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شب ابی طالب کا 3 سال کا دورانیہ دیکھے کہ کیسے آپ نے درختوں کے پتے کھائے اور اپنے بیٹیوں کو کھلائے، لیکن اپنے اسلام کی دعوت و تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ یہ اتنی سخت آزمائش ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رب کا فضل تھا تو یہ آزمائش نکل گئی۔ عام بندہ نہیں اس آزمائش سے گزر کہ بیٹا رو رہا ہو، بیٹی رو رہی ہو، دودھ نہیں ہے اور کہہ رہے نہیں جی میں اپنے اصول پہ کھڑا ہوں۔ اصول تو نائم کسی شے کا نہیں، انسان تو وقتی ضرورت کے لیے ایمان تک بیچ دیتا۔ یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہی ہو رہا۔ تو 2 باتیں ہو گئیں۔ فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی سے آزماؤں گا، مال کی کمی سے آزماؤں گا۔ سیلری نہیں ہے، پیسے ختم ہو، بے روزگاری آ گئی، جیسے ہمارے ہاں بے روزگاری کی کیفیت ہے۔ جہاں بے روزگاری عام ہوتی ہے وہاں جرم کثیر ہو جاتا۔ پھر 4تھے نمبر پر فرمایا وَالْأَنفُسِ، موتیں زیادہ ہونی شروع ہو جائیں، جان کی آزمائش آ جائے، اچانک بندے فوت ہونا شروع ہو جائے۔ یہ علامت قیامت میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت عام ہو جائے گی۔ اچھا بھلا بندہ ہے، کہتے ہیں کیا ہوا، کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ بندہ فوت ہو گیا، اب ڈیڑھ ساری جوان موتیں، اگرچہ وقت کے مطابق ان کا اتنا ہی وقت تھا لیکن عام ہو گئی۔ پھر فرمایا والثمرات، اور پھلوں کی کمی، رزق کی کمی کی وجہ سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ اس کے لیے یہ آیت بہت حوصلہ دیتی ہے، یہ آیت بہت زیادہ حوصلہ دیتی ہے انسان کو۔ یہ ہے سورۃ العنکبوت 20واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا، تم میں سے کون ہے جس نے یہ گمان کیا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، ان یقولوا آمنا، وہ کہے میں ایمان لایا بس جان چھوڑ گئی۔ میں کون ہے یہ جو گمان کر رہا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جان چھوٹ گئی؟ فرمایا نا وہم لا یفتنون، جب تک تمہاری آزمائش نہیں ہوگی جان نہیں چھوٹے گی۔ جو سب سے پکے مومن تھے، جو سب سے پکے مومن تھے، بتاؤ ان کی کتنی آزمائش، اور وہ ہے انبیاء کے بعد جماعت صحابہ اور اہل بیت۔ 13 سال مکی دور کتنا مشکل ہے۔ پھر مدینہ المنورہ گئے تو جناب وہاں جاتے ہی جنگ آ گئی، بدر، 313 کو 1000 کا مقابلہ کرنا پڑا، احد آ گئی۔ پھر 2 مہینوں کے بعد، 3 مہینوں کے بعد، بسا اوقات تو ایسا ہوا ایک جنگ سے واپسی آئے، ابھی زخم مرہم نہیں لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کی حضور آپ واپس آ گئے اور جنگ کے اسباب، ساز و سامان، مال، آپ نے جو تلواریں شلواریں وہ اتار دیے، میں تو ابھی بھی تیار کر رہا ہوں کیونکہ رب نے ایک اور کی طرف جانے کی ہمیں تلقین فرمائی، حکم فرمایا۔ کہاں جانا ہے؟ کہا بنو قریظہ کے معاشرے کے لیے جانا، اب ادھر چلے گئے۔ تو آزمائشوں کے اندر زندگی گزاری، اور ان ساری آزمائشوں اور تکلیفوں میں کبھی بھی رب کے ساتھ شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی رب کے ساتھ۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جنگ پہ جانا ہے، تمہاری کیا رائے؟ تمہاری؟ تو کہنے لگے سالم من شئت آتی من شئت خذ من اموالنا ما شئت۔ کہ حضور میں تو غلام، مجھ سے کیا پوچھتے، مجھے تو یہ حکم کرے مال کتنا چاہیے اور کہاں جانا ہے، مجھ سے یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ تم کیا رائے دیتے؟ میں تو آپ کو غلام ہوں، مجھے جہاں کہیں گے میں جانے کے لیے تیار ہوں، جو ساز و سامان چاہیے وہ بتائیں کیا چاہیے، وہ آ جائے گا۔ تو
اسلام آزمائشوں کے اندر گرا ہوا ہے. یہ بار بار اس آیت کو پڑھیں. احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. فرمایا یہ کافی ہے کہ تم ایمان لے آئے اور تم چھوٹ جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. آزمایا جائے گا. کتنی آزمائشیں ہوں گی. اسلام نے اس کی بات ہی علیحدہ کر دی. فرمایا لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہارے مالوں کے ساتھ اور تمہاری جانوں کے ساتھ تمہیں آزماؤں گا. مال کی قلت کے ساتھ بھی اور مال کی زیادتی کے ساتھ. جن کو مال دیا، امام بخاری نے حدیث لکھی بخاری میں، جبرائیل علیہ السلام نے 3 بندوں کو مال دیا. ایک کو گائیں دے دی، ایک کو اونٹ دے دیا، ان کو بکریاں دے دی. پھر اس میں اضافہ کروا دیا. اب مال دیا، آزمائش کروائی، پھر امتحان لیا. فرمایا 2 اونٹ دو، نہیں دیے. کہا گائیں دو، نہیں دیے. بکری والوں سے کہا تو بکری دے. اس نے کہا میں بیمار تھا، ایک اللہ کا بندہ آ کے مجھے دے گیا، یہ سارا مال پڑا ہوا ہے، اللہ کا ہے، جو تیرا دل کرتا لے جاؤ. آزمائش ہوتی ہے بندے کی. اس آزمائش میں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے، جو نہیں ہوتا تو وہ رہ جاتا. اسلام میں آزمائشیں ہوتی ہیں. اسلام میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک پیٹ رول بتا دیے. فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں کسی کو بھی تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا. طاقت سے زیادہ، جس کی جتنی طاقت ہے، جس کا جتنا ظرف ہے، اتنی اس کی آزمائش ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش ہے. یہ ہے سورۃ بقرہ، بالکل اس کا آخر دوسرے سپارے کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما فصل طالوت بالجنود. طالوت کے لشکر کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا. وہ لمبا سفر کیا پیدل، گرمی کی شدت اور پیاس. ان اللہ مبتلیکم بنہر. جب نہر آئی تو اللہ نے مبتلا کر دیا آزمائش میں. فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. فرمایا جو میرا ہے وہ پانی نہیں پی سکتا. جو میرا ہے وہ پانی نہیں پی سکتا. وہی پانی پینا ہے بس ایک چلو. کیسی ڈاڈی آزمائش ہے کہ میلوں سفر کروایا پیدل اور حلق خشک ہے اور پانی بہہ رہا. اچھا آپ قرآن مجید کے مضمونوں پر غور کریں نا تو پہلے انبیاء کی عظمت اور طرز میں نظر آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور طرز میں نظر آتی ہے. کسی نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ نہیں پڑھیں گے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت دی. قوموں نے پیاس کی شدت میں کہا جی پانی پلاؤ، تو کہا ایک چلو پینا. اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیاسی ہوئی کبھی تو آپ نے اپنی انگلیوں کی 5 شاخوں سے پانی کے چشمے بہا دی. فرمایا خوب جی بھر کے پیو، خوب جی بھر کے پیو. بخاری نے لکھا ایک دفعہ عمرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. عمرہ مکمل نہیں ہوا، کافروں نے کرنے نہیں دیا. بیعت رضوان ہوئی، حدیبیہ کے مقام سے واپسی آئے تو راستے میں پانی کی قلت ہو گئی، پانی ختم ہو گیا. ایک خاتون 2 پانی کے بڑے بڑے مشکیزیں لے کے جا رہی تھی. تو صحابہ نے کہا کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگی کل اس وقت میں پانی کے پاس تھی، یعنی کم از کم 33 میل دور سے. انہوں نے کہا ہم کون 33 میل جائے؟ انہوں نے کہا اسی کو ساتھ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مشکیزیں دونوں اوپر رکھے اور ان کے نیچے سے منہ کھول کے پانی بہا دیا اور سب سے کہا خوب جی بھر کے پیو، وضو کرو، اپنے جانوروں کے لو، خوب سیر ہو جاؤ. جو دور بندہ کھڑا تھا جس نے نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی اور اس نے عذر کیا تھا کہ میں نے غسل کرنا ہے، آپ نے فرمایا تو غسل بھی کر لے. جب یہ ساری بات ہو گئی اس کے مشکیزے کا منہ بند کر کے آپ نے فرمایا اس کو کہنا ہم نے تیرے پانی سے کوئی پانی نہیں لیا، ہم نے تیرے پانی سے کوئی. یہ بخاری نے لکھا کہ وہ جو مشکیزے سے پہلے سے زیادہ موٹے ہو گئے تھے، یعنی پھول گئے تھے اور پانی ان کے اندر آ گیا تھا. تو ان کی آزمائش کیسے ہوئی؟ فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر. ہم نے ایک نہر کے ذریعے ان کو آزمایا. فمن شربا منہ فلیس منی. فرمایا اس کا پانی جو میرا ہے اس کے لیے نہیں ہے. ومن لم یطعمہ فانہ منی. اور جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے. جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا.
الا غرفتن الا من اغترف غرفتن بید، صرف ایک چلو پینے کی اجازت۔ مفسرین نے لکھا جو شودے گر گئے جا کے نیچے بیچ میں پانی میں، اور انہوں نے خوب جی بھر کے پیا، پھر وہ بس ان کی پیاس نہیں بجھی، اور جنہوں نے ایک گھونٹ پیا پانی اور اللہ کی بات کو مانا، اللہ نے ان کی پیاس بھی بجھا دی، ان کو صالحین کے صف میں بھی شامل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آزمائش فرماتا۔ یہ ہے جناب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48، بڑا خوبصورت موضوع ہے، چھٹا سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ سچی کتاب نازل فرمائی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، آپ سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علیہم، اور ہم نے اس کے اوپر نگران بنائے ہوئے، فاحکم بینہم، اور ان سے آپ فیصلہ کیجئے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، حق کے معاملے میں کسی کہنے والے کی بات کی طرف نہیں جانا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہوتی وہی ان کا راستہ ہوتا ہے، ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو تمام دنیا کے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن کیوں ایسا نہیں ہوا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فرمایا اس لیے کہ اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور جو آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی کی طرف آگے کر دیتا ہے۔ آزمائش کرتا ہے صالحین کی، متقین کی، ایمان والوں کی، اس کے بغیر اچھے اور برے کی جدائی نہیں ہوتی، اچھے اور برے کی جدائی نہیں ہوتی، فرق نہیں ہوتا آزمائش نہ ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مقامات پر آزمائش فرمائی ان میں بنی اسرائیل کا ایک ذکر ہے، فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کی آزمائش کی، یہ ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 163۔ ان کو کہا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور آزمائش تو پھر آزمائش ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اس دن مچھلیاں بھی زیادہ بھیج دینی، مچھلیاں بھی زیادہ بھیج دینی۔ سیاست دان سن ہوئے ہیں، وہ بھی سیاست دان سن، رب نو چارن دی کوشش کرتے سن، رب کو کوئی دھوکہ دے سکتا بھلا؟ اللہ اکبر۔ آیت نمبر ہے 163، فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان کا حال پوچھو جن کی بستی پانی کے کنارے پر تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا، فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں بھی ہفتے کو زیادہ بھیج دیتا تھا۔ پہلے ان کو جال بچھانا پڑتا تھا، اور وہ جال بچھا کے انتظار کرتے تھے مچھلی آئے، ہفتے والے خود بخود مچھلیاں آؤ جی سن پھڑ لو جی، سن پھڑ لو جی، سن پھڑ لو۔ اب وہ پابندی ہے تو انہوں نے نالیاں بنا کے تو حوض بنائے ہوئے تھے، مچھلیاں ادھر آتی تو آگے حوض کے ساتھ بند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو ہفتے والا مجرم قرار دے کے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو کونو قردہ، دتکارے ہوئے بندر ہم نے بنا دیے، کیونکہ انہوں نے ہماری آزمائش پہ پورا نہیں اترے یہ، تو فرمایا یہ دتکارے ہوئے بندر بن گئے، اور جو آزمائش پہ پورے اترے، جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو مانا اور ہفتے والے دن شکار نہیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں میں شامل فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سورۃ نمل میں 19ویں سپارے میں ایک آزمائش کا ذکر کرتا ہے، یہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمایا، ملکہ بلقیس آ گئی سامنے، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا جی وہ تخت لے کے آؤ۔ ایک جن کہنے لگا میں لے آؤں گا،
کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا جی آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے۔ کہا نہیں جلدی چاہیے، جلدی چاہیے۔ جلدی آ گیا۔ کتنی جلدی آیا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کو ہم نے کتاب میں سے علم دیا ہوا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کا ایک آنکھ کے کنارے کے جھپکنے سے پہلے آ جائے گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب سلیمان نے تخت دیکھا تو سامنے تھا، قال ھذا من فضل ربی، تو آپ نے اس کو کہا، آصف بن برقیہ کو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا۔ کیوں؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، اس لیے کہ اللہ تیری بھی اور میری بھی آزمائش یہ کر رہا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا ناشکری کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی آزمائش ہو رہی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی اللہ نے 7 سال آزمائش کی۔ کتنے سال؟ 7 سال۔ شیطان کہنے لگا اتنا مال و اسباب دیا، آزمائش کرنا ان کی۔ بارش آئی، کھیت سارے تباہ، جانور بہہ گئے، پانی کی وجہ سے بنیادیں کمزور ہو گئی، چھت گری، رات کو سارے بچے فوت ہو گئے، خود چارپائی کے ساتھ، بیوی اور اکیلے، باقی سب دائیں بائیں ہو گئے۔ 7 سال اس تکلیف میں رہے۔ پھر اللہ سے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، یا اللہ یہ شیطان کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں عذاب کا معنی عذاب نہیں کر سکتے، تکلیف ہے، یہ شیطان کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی۔ تو اللہ نے فرمایا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، ایری رگڑیے تو نیچے سے پانی نکلے گا، اس کو پی بھی لیں، اس سے غسل بھی کر لیں تو شفا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے آزمائش کے اوپر صبر کیا تو ہم نے اپنی رحمت فرمائی۔ کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ، ہم نے وہ جو آپ کے اہل پہلے فوت ہوئے تھے وہ بھی زندہ کر دیے، اور اتنے احباب ہم نے اور عطا فرما دیے۔ رحمتم منا، ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرمائی۔ کیوں؟ یہ آزمائش پہ پورے اترے تھے، یہ آزمائش پہ پورے اترے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے آزمائشوں پہ صبر کرے، پورا اترے، تو رب اس کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزمائش نہیں مانگنی چاہیے، سختی نہیں مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشکات شریف کی کتاب الجنائز کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی عیادت کے لیے گئے، وہ سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہوا تھا، ہڈیاں، چمڑا اور ہڈیاں۔ آپ نے فرمایا تو نے رب سے کوئی بات کی تھی؟ کہنے لگا جی کی تھی۔ فرمایا کیا کی تھی؟ کہنے لگا میں نے یہ کہا تھا یا اللہ آخرت میں جو تو نے مجھے عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں دے دے۔ تو فرمایا کیا تو رب کا عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ آپ نے پھر اس کو تلقین فرمائی، فرمایا یہ دعا کرنی چاہیے تھی تجھے کہ یا اللہ اس دنیا میں بھی مجھ پر رحم فرما، آخرت میں بھی رحم فرما۔ بے حیثیت مسلمان ہم اللہ سے یہ کہیں یا اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، یا اللہ نہ یہاں میری آزمائش فرما، نہ حشر میں میری آزمائش فرما، یہاں بھی معاف فرما دے، وہاں بھی معاف فرما دے۔ اس لیے کہ جو آزمائش کی بات کرتا ہے نا وہ دھڑ لیا جاتا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، انبیاء اولیاء کرام بڑے ہیں جنہوں نے آزمائشوں کو پورا کیا اور آزمائشوں کی بستیوں سے نکل کے چلے گئے۔ عام بندہ نہیں نکل سکتا۔ عام بندے کے لیے بہترین ہے یا اللہ یہاں بھی مہربانی فرما دے، وہاں بھی مہربانی فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور جب کسی پہ آزمائش آ جائے تو اس آزمائش میں وہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ کسی نے کوئی بات چیت اس گفتگو کے حوالے سے پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتے۔ کس موقع پہ کرنا جائز ہوتا ہے، کب نہیں جائز ہوتا ہے؟ جیسے حدیث میں اعلیٰ درجے کی کم درجے کی کھجوروں کے تبادلے کے حوالے سے بھی تعلیم ملتی ہے۔ دوسرا سوال اور مدارس کو ڈائریکٹ جو چلتا ہے زکوٰۃ کی رسم نہیں کرنا۔ دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق جو دعائیں تھا آپ نے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے کیڑے مار کر غلط ہے۔ یہ کتاب ہے
علامہ فرید الدین عطار کی پاند نامہ، اس کے اندر یہ لکھا ہوا کسی نبی سے متعلقہ ایسی شے کسی کتاب میں ہو، وہ عقیدے کی ہے، وہ تصوف کی ہے، وہ کسی شے کی ہے، جس میں اس نبی کی عظمت و شان میں کمی واقع ہو رہی ہو، چپ کر کے اس بات کو دائیں بائیں کر دیں، اس کا ہمارے عقیدہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ کو ایک سادی سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ اکبر میں یہ جملہ لکھا ہے کہ الانبیاء کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والقبائح والکفر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پاک رکھا ہوتا ہے چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے، کفر سے، اور ہر وہ شے جو قبیح ہے اس کا نبی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہ ہمارا ہے۔ تو کوئی یہ اپنی کتاب میں لکھ دے کہ زکریا علیہ السلام کے جسم پہ کیڑے پڑے ہوتے تھے اور کوئی گر پڑتا تھا تو اس کو اٹھا کے واپس رکھ لیتا ہے، ایسے من گھڑت جعلی بات ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور سارے نبی پاکیزگی اور طہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر نبی نے نہیں پاک ہونا، نبی نے صاف ستھرا نہیں ہونا، تو پھر کس نے ہونا؟ اس لیے اس طرح کی ساری روایات